ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال تعالى في مقام آخر والذين هم لفروجهم حافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں و بزرگوں، پردہ نشین امت مسلمہ، آج کے معاشرے کا کچھ اس کے اوپر گزشتہ ہفتہ جو ہے رشتے کیوں توڑتے ہیں اس موضوع پر بیان کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور جس کی سیلاب دنیا میں عام ہوتا چلا گیا اور بظاہر اس کے پروپیگنڈے ایسے کیے گئے کہ جس سے یہ باور کرایا گیا کہ دیکھو ایسا کرنے سے تمہاری عزت، تمہاری صلاحیت نکھر کر سامنے آئے گی۔ یہ معاشرہ اگر کسی چیز کے ضد میں آئی ہے تو وہ ان لوگوں نے عورتوں پر سب سے زیادہ کام کیا۔ بے پردگی کا سیلاب جو معاشرہ میں آیا، جس سے معاشرہ تباہ و برباد ہوا، اس معنی پر کہ سب سے پہلے 16ویں صدی کے اندر جب مغربی ممالک کے اندر صنعتی انقلاب ہوا، یعنی تجارت میں، معیشت میں، ملازمت میں جب وہ لوگ بے روزگار کا ہوا، مغربی ممالک کا، امریکہ، انگلینڈ، ان تمام ممالک جو بابر یعنی انگریز کے اور اس طرف کے ممالک کے اندر جب صنعتی انقلاب ہوا تو لوگوں نے کمانے کے لیے، نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے کے لیے اور صنعتی انقلاب میں انہوں نے اپنی پوری زندگی کو تھوپنے کے لیے جب ان کا سفر باہر کی طرف ہوا کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر 3-4 مہینے تک باہر کا جو سفر ان لوگوں نے شروع کیا تو ان کو ایک چیز کی جو ہے ضرورت محسوس ہوئی، وہ یہ کہ ہم اپنی بیوی سے، ہم اپنے عورتوں سے کتنے دیر تک باہر رہتے ہیں، 3-4 مہینہ، 5 مہینے تک باہر رہتے ہیں۔ یہ اس زمانہ ہے جب 16ویں صدی کا ذکر ہے، 1600 سال، یعنی ابھی 2000 چل رہا ہے، 1600 سال
کی بات کرنا۔ ان لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ بھائی کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ عورتوں کو بھی باہر نکال دیا جائے، ہم باہر رہ کر کمائیں، ایک سال کمائیں، 6 مہینہ کمائیں، اور یہ عورت گھر پر بیٹھی بیٹھی ہماری کمائے ہوئے مال کو کھائے، بنا کسی جدوجہد کے، بنا کسی کوشش کے، بنا کسی تکلیف برداشت کیے ہوئے۔ ہم برداشت بھی، تکلیف بھی برداشت کریں، محنت بھی کریں، جدوجہد بھی کریں، سب چیزیں ہم کریں، اور یہ بیٹھ کر گھر پہ صرف کھانے کا کام کریں۔ تو یہ کنسپٹ ان کے ذہنوں میں آیا، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ نہیں، ہم کمائیں اور بیوی کھائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہوگا تو یہ کہ ہم بھی کمائیں، وہ بھی کمائیں، وہ بھی اپنا کما کر کھائیں اور ہم بھی اپنا کما کر کھائیں۔ یہ کنسپٹ، اور عورتوں کو آزادی، تحریک آزادی نسواں، یعنی عورتوں کی آزادی کی ایک سلوگن، ایک نعرہ لگا دیا گیا۔ عورتوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی گئی کہ آپ باہر نکلو، آپ مردوں سے کم نہیں ہو۔ مرد تمہیں نیچا دیکھنا چاہتا ہے، مرد یہ چاہتا ہے کہ تم ہمیشہ کمزور رہو، گھروں میں پردہ کے ساتھ بیٹھی رہو، تمہارا باہر میں کوئی کام نہیں ہے۔ یہ ان کے اوپر یہ سلوگن، یہ نعرہ، یہ کنسپٹ اس کے ذہنوں میں، یورپی ممالک میں، یعنی مغربی ممالک میں، یہ چیزوں کو عورتوں میں بٹھا دیا۔ ورنہ اس سے پہلے کا جو معاشرہ تھا کہ عورتوں کے ساتھ پردہ ایسا منسلک تھا کہ جو بھی عورتیں ہوتی ان کو یہ معلوم ہوتا کہ ہمیں باہر نہیں نکلنا ہے، ہمیں گھر چار دیواری کے اندر رہنا ہے، ہمیں کسی غیر مرد کے سامنے نہیں جانا ہے، ہم باحیا ہیں۔ کفار مشرکین کے دور میں بھی، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کی بات جب تھی، تو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں۔ اللہ کے نبی کے ازواج مطہرات سے جناب اللہ جو ہے یہ قانون دے رہا ہے، یہ حکم دے رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ آپ لوگ جو ہے نا اپنے گھر میں قرار پائیں، اپنے گھر میں آرام سے رہیں، باہر نہ نکلیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور زیب و زینت اس طریقے سے نہ کریں جیسے کہ پہلے جاہلیت کے دور میں جیسے کہ عورت بن سور کر باہر نکلتی تھی، آپ ویسا نہیں کریں، آپ اپنے گھر میں قرار پائیں، اپنے گھروں کے اندر رہیں۔ تو یہ نعرہ 16ویں صدی کے بعد جو پھر یہ جو عورتوں کے اندر سرایت کر چکی تھی کہ بھائی بے پردگی عورت کے لیے نہیں ہے۔ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اس وقت پردہ نہیں تھا، جب رات میں وہ نماز کے لیے آئی ہیں، اس کے بعد کچھ عورتیں با پردہ آئیں، کوئی عورتیں اپنے کپڑے کو ڈھانپ کر مسجد کے اندر آئیں، اس وقت کا دور تھا۔ تو وہ جو بنا حجاب کے، بنا پردے کے جو آئی تھی، اس نے کیا ہوا، عجیب بات ہے کہ سب کے سب پردے میں آئی ہو، تو آپ کو نہیں پتا؟ انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا کہ یہ حکم آ گیا، قرآن کی آیت نازل ہو چکی ہے کہ پردے کا حکم آ گیا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور پردے کا جو ہے باضابطہ حکم آ گیا ہے، قانون بن گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اب وہ عورت کیا کرتی ہے؟ اب یہ نہیں کہ بھائی مسجد آ گئے چلو گھر چلے جاتے ہیں، گھر جانے کے بعد پھر جو ہے پردہ کا پھر مناسب کریں گے، اب تو گھر جانا بھی مناسب نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایسا بھی نہیں کہا، انہوں نے یہ کام کیا کہ اپنے کسی چھوٹے بچے کو بھیج دیا گھر کی طرف کہ بھائی جاؤ وہاں سے چادر وغیرہ لے کر چلے آؤ، اب ہمیں مسجد سے جانا ہے، باپردہ ہو کر جانا، باپردہ ہو کر جانا ہے۔ عورتیں جو بغل کی تھی، جو سہیلی تھی، وہ بولتی ہیں کہ ارے ابھی کیا ضرورت تھی، تم گھر چلی جاتی، پھر جو اب اگلی بار آتی تو پردہ کر لیتی، ابھی کیا مسئلہ ہے؟ وہ نہیں کہ میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ اللہ کا احکام آ جائے اور ہم تھوڑی سی بھی دیر اس کی کرتے، تھوڑی سی بھی دیر کر دیں، میرا دل گوارا نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میں یہیں سے یہاں بات سن لی کہ اللہ کا یہ احکام آ چکا ہے، تو یہیں سے میرا کام شروع ہو گیا، تو انہوں نے پردہ کرنا شروع کیا۔ تو میں کہتے ہیں کہ 16ویں صدی جو ہے، 16ویں صدی سے انگریز نے یہ پروپیگنڈا کیا، مغربی ممالک نے پروپیگنڈا کیا کہ عورتیں بھی باہر نکلیں، عورتیں مرد سے کم نہیں ہوتی، ان کی بھی صلاحیت ہوتی ہے، وہ بھی نکلیں اور باہر میں اور مردوں کے ساتھ کام کریں۔ ان کی دل ایک خواہش تھی کہ بھائی ہم باہر میں رہتے ہیں، عورتیں گھر میں پڑی رہتی ہیں، 3-3
4 4 महीना हमें जो है देखना नसीब नहीं होता है, मेरे दिल से तस्कीन नहीं हो पाती है, हम बेकरार रहते हैं, तो कोई ऐसा स्लोगन और कोई ऐसा कंसेप्ट निकाला जाए जिससे हम दिली सुकून हमें पहुँचे। तो उसने यही कंसेप्ट शुरू कर दिया। आज जाकर देखें मगरबी मालिक में क्या, हमारे हिंदुस्तान में देख लें क्या मुआशरा है आज। बस अड्डे से लेकर हवाई अड्डे, जहाज, एयरपोर्ट, ये रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, कहीं भी चले जाएं, कोई भी शॉप में चले जाएं, कोई बैंक में चले जाएं, जहाँ भी जहाँ भी जाएं, वहाँ आपको अक्सरियत मतलब कह लीजिए कि परसेंटेज कुछ ना कुछ तो औरतों की होती है कि वहाँ औरतें मुलाजमत करती हैं। ये मगरबी जो है ना, औरतों के साथ फ्रॉड किया गया था। उनको इस बात की खबर नहीं थी उस वक्त, और उन्होंने भी आज़ादी तहरीक निस्वा की जो तहरीक है कि आज़ाद होना, औरतें आज़ाद रहें, ये जो तहरीक चलाई गई थी, आज मगरबी मालिक की औरतें आज उसको भुगत रही हैं। बात असल जो है, अल्लाह ने कानून बनाया है कि मर्द जो होंगे वो बाहर जाकर काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, खटेंगे। ये जो है ना, अपने आप को काहिली ना बनाएं, मर्द की तरह रहे, कमाएं, खूब कमाएं, और अपने बीवी के, अपने बच्चे के, अपने घर के निज़ाम पर चलें। एक आउटसाइडर, एक इनसाइडर, 2 काम दिया था अल्लाह ने कि औरतें जो रहेंगी वो घर में रहेंगी और मर्द बाहर जाकर काम करेंगे। और औरतों को तो अल्लाह के मदरसा कहा है कि औरतें अपने बच्चों के मदरसा है, तो मदरसा कहीं घूमता फिरता नहीं रहता है, मदरसा एक जगह रहता है। उसके जो सफ़ीर होते हैं, सिफारतकार होते हैं, जो सफ़ीर होते हैं, जो उसके चंदा वसूल करते हैं, उसके खर्चात को करने के लिए, पूरा करने के लिए बाहर वो निकलते हैं। तो मर्द को सफ़ीर बनाया है कि मर्द बाहर जाकर घर के जो निज़ाम है, उसके पैसे हैं, उसकी इलेक्ट्रिसिटी है, उसके पानी का ये खर्चा है, वो खर्चा है, वो जितनी भी चीज़ें हैं, खर्चात हैं, वो सब बाहर जाकर ये मर्द करेगा। ये माँ जो है मदरसे का काम आएगी, घर के निज़ाम को बनाएगी। घर में झाड़ू है, पोछा है, घर के और भी काम हैं, उसको खाना तैयार करना है, बच्चों के निज़ाम को, उसकी तरबियत करनी है। आज जाकर देखिए मगरबी ममालिक में क्या हो रहा है, बच्चे पैदा होते हैं, उसको चाइल्ड होम में डाल देता है, चाइल्ड केयर में डाल दिए जाते हैं। वो बच्चा जो बेचा छोटा 3-4 साल का होता है, बाप की शफ़क़त से महरूम, माँ की मोहब्बत से महरूम। जब यही बच्चा बड़ा होता है, ना जिसको माँ की मोहब्बत नसीब होती है, ना बाप की शफ़क़त नसीब होती है, तो वही बच्चा जब बड़ा होता है, जब अच्छे खासे उम्र को पहुँचता है, तो वही बच्चा अपने बाप को उठाकर ओल्ड एज में डाल देता है, ओल्ड एज होम में डाल देता है। क्योंकि तुमने बच्चा पैदा होने 2-3 साल के बाद तुमने उसको चाइल्ड केयर में डाला, तो वो बड़ा हुआ, तुमको ओल्ड एज में डाल दिया। ये हो रहा है मगरबी ममालिक। इसकी वजह क्यों है कि जब तक हम अपने बच्चों के साथ वक्त स्पेंड नहीं करेंगे, जब तक हम अपने बच्चों के साथ वक्त नहीं देंगे, उसकी तरबियत नहीं करेंगे, तो उस बच्चे के दिल में माँ की मोहब्बत नहीं आ सकती। बाप जब तक अपने बच्चों के साथ शफ़क़त नहीं करेगा, तो बाप की मोहब्बत उसके दिल में नहीं आ सकती। वजह क्या है? वो बाप जो अपने बच्चों को दिनों रात एक करके खटता है, कमाता है, और बच्चों को वक्त देता है, बच्चों को सही तरबियत करता है, तो वही बच्चा जब बड़ा होता है, तो बाप के सामने बाप जब कुछ बातें बोलता है, कोई बात कहता है, उसको सर को झुकाए हुए, हाथ को बांधते हुए उनकी बात को सुनता है। आज माँओं का ये हाल है कि माएँ घर पे होती हैं, मगर बेटी कहीं और, बेटा कहीं और, माँ अपने मोबाइल में लगी हुई है, बेटी अपने मोबाइल में लगी हुई है, बच्चा अपने मोबाइल में लगा है, बाप अपने मोबाइल में लगा है। ये आज का मुआशरा है। तो बच्चे बड़े होकर वही करते हैं कि बाप कहता है कि बच्चे को कहता रहता हूँ, बच्चे मेरी बात नहीं मानते हैं। माँ किचन में खाना बनाती रहती है, माँ बच्चे को आवाज़ देती है, बच्ची बात नहीं मानती, तो वही माँ शिकायतें करती रहती हैं कि मेरी बच्ची मेरी बात नहीं मानती, बच्चे मेरा बात नहीं मानता। ये शिकायतें आती हैं। इसकी वजह ये है कि हमने उनका जो पहला मदरसा था, जो तरबियत जहाँ देनी थी, जहाँ उनको शफ़क़त करनी थी, हमने उसको छोड़ दिया। तो माँ का निज़ाम ये है कि माँ को अल्लाह ने कहा कि आप घर पर रहें, घर पर रहकर अपने बच्चों की तरबियत करें। आप मदरसा है अपने बच्चों के, आपकी तरबियत मदरसे से तालीम आती है, स्कूल कॉलेज से तालीम दी जाती है, थ्योरी पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल तो माँ करता है।
ماں کی تربیت کسی اسکول سے آج نہیں مل سکیں گے آپ کو، اللہ ماشاء اللہ کہیں تربیت سکھایا جاتا ہے، مگر جو بچہ ماں باپ سے تربیت شروع میں پا لیتا ہے پھر اس کو کسی تربیت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پودا جب انسان لگاتا ہے تو اس وقت اگر اس کو سیدھا کر دیتا ہے پھر وہ بڑا ہوتا سیدھا ہی ہوتا ہے، مگر اس پودا کو لگانے کے بعد اس کو چھوڑ دیجیے، اگر اس کا رخ اس طرف رہے گا تو بڑے ہونے کے بعد جتنا آپ اس کو سیدھا کریں وہ سیدھا نہیں ہو سکتا۔ تو بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں اس کی تربیت ماں ایز اے مدرسہ اس کے کام کرتی ہے، اس کو تربیت سکھاتی ہے، بچے بیٹا کیسے کرنا۔ ہاں اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی کچھ چیزوں سے اور کچھ چیزوں کو اوائڈ کرنا ہوگا، نظر انداز کرنا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم موبائل چلائیں گے تو میرے بچے پر کیا اثر پڑے گا، ہم راتوں میں بچوں کو موبائل بچے کے سامنے بٹھا کر ہم ٹیلی ویژن دیکھیں گے تو بچے پر اس کا کیا اثر ہوگا۔ ہم اگر کسی چیز کی بہت زیادہ کسی چیز پہ زور دیں گے تو بچے کے بھی وہی چیز آئیں گی، تو ہمیں چاہیے جو عورتیں ہوں گی ان کو چاہیے کہ اس چیزوں پر نظر انداز کریں، خود برداشت کریں، کیونکہ جب آپ جو چیز کریں گی وہ چیز بچوں پر اثر کرتا ہے، بچے بھی وہی بڑے پھر وہی کام کرتے ہیں۔ آپ کو تھوڑا بظاہر کیا کرنا ہوگا، مشکل لگتا ہے کہ یہ مشکل کام ہے، مگر جس کو نظام اور جس کی تربیت جس کے نظر میں رہے پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اصل مردوں کا کمانا باہر میں صرف بیوی اور بچوں کے خرچ پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، یہی کنسیپٹ ہمیں ہٹانا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم جو کمانے کے لیے جا رہے ہیں بیوی بچوں کی بھوک کو، اس کے پیاس کو، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم کماتے ہیں، دن راتیں کرتے، نہیں یہ بھی ہے، مگر سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے مرد اگر کمائے تو وہ سوچے کہ ہمیں اپنے گھر کا نظام اچھا کرنا ہے، ہم اس لیے کما رہے ہیں، ہمیں اپنے گھر کا نظام اچھا کرنا ہے، یعنی بچوں کا تعلیمی اچھا ہو جائے، بچے جو ہے ماں باپ بچے کی تربیت کیسے کریں، اس کے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس کو لا کر گھر میں رکھنا ہے، بیوی کو سمجھانا ہے کہ دیکھو یہ بچوں کی کتابیں ہیں، یہ طریقہ ہوگا، گھر کے یہ نظام ہے، پردہ کا نظام ہے، یہ نظام ہے، یہ نظام جب ذہن میں رہے گا تب انسان کا کمانا اس کا کام آئے گا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جو 16ویں صدی میں یہ وبا جو ہے نا بے پردگی کا سیلاب جو ہے یورپی ممالک میں، مغربی ممالک میں، اس نے بہت زیادہ اس کو بکھیر دیا اور عورت کو ایک پروپیگنڈے کے تحت اس کو یہ کہہ دیا کہ آپ کہو کہ ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، ایک تحریک چلا دی۔ آج دیکھیں اس ملک میں بے بچوں کی جو شناخت ہوتی ہے اس کی ماں سے ہوتی، باپ سے نہیں ہوتا۔ شناخت یعنی پہچان، ہم کیا کہیں گے، ہماری پہچان ہندوستان میں کوئی پوچھے بھائی کس کے بیٹے ہو تو ہم سب سے پہلے کس کا نام لیتے ہیں، اپنے باپ کا نام لیتے ہیں کہ ہم فلاں صاحب کے بیٹے ہیں۔ مگر مغربی ممالک میں ایسا نہیں ہے، مغربی ممالک میں اگر کسی سے پوچھ لیجئے کہ بھائی تم کس کے بیٹے ہو تو وہ باپ کا نام نہیں لیتا، وہ ماں کا نام لیتا کہ میں فلاں میڈم کا بیٹا ہوں۔ یعنی اس کے باپ اتنے ہوتے ہیں اس کو خود ہی نہیں پتا، بیوی کو خود بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ عورتوں کو باہر نکال دیا گیا، اور عورتیں جب باہر آئیں تو آج وہی عورتیں بھکت رہی ہیں جس کو اسلام نے اس کی عظمت کو بڑھائی ہے، اس کی عزت کو بڑھائی تھی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت کو بڑھائی، جو بیوائیں عورتوں کو جناب وسلم نے اپنے گھروں میں جگہ دیا ہے، جس بیٹی کو زندہ ضرور کر دیا جاتا تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث جاری کر دی کہ جو بھی اپنے بیٹی کی صحیح تربیت کرتا ہے اس کا نکاح کرا دے، اس پر جنت واجب ہے۔ یہی بیٹی جب بیوی بنتی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر انسان، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، یعنی جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ یہی بیوی جب ماں بنتی ہے، جب ماں کی شکل میں آتی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی عظمت کو بھی بڑھا دی، بیوی کی عظمت کو بھی بڑھائی ہے۔ ماں کی عمر کو جب پہنچتی ہے تو ماں کی عظمت کو، اس کی عزت، اس کی رفعت کو، اس کی بلندی کو بڑھائی۔ یہی عورتیں جب 16ویں صدی میں مغربی ممالک نے عورتوں کو باہر نکال دیا کہ تم مرد سے کم نہیں ہو، باہر آ جاؤ، بے پردہ ہو جاؤ، اپنے لباس کو چھوٹے سے چھوٹے کرتے رہو، تمہاری عزت بڑھ جائے گی، تمہاری بلندی بڑھے گی، تمہاری رفعت بڑھ جائے گی۔ یاد رکھ لیجئے، آج جائیے مغربی ممالک میں اور دیکھیں ان عورتوں کو سڑکوں پہ جھاڑو دیتے ہوئے مل رہی ہیں، باتھ روم صاف کرتے ہوئے مل رہی ہیں۔
آج وہی عورتیں نہ جانے کس کے خواہش کی بھیٹ چڑھ چکی ہیں۔ آج وہ عورت کو اسلام پر اٹھایا گیا تھا کہ تم بھی بڑھو، تم بھی صدر بن جانا، تم بڑھو، تم بھی وزیر بن جانا، تم بڑھو، تمہیں بھی اعلیٰ قسم کے عہدے ملیں گے۔ آج جا کر دیکھیں کہاں گئی وہ عہدے، کہاں گئی وہ مقام۔ یہ تو فراڈ تھا، ان کو دھوکہ دینا تھا کہ عورتوں سے ان کو تو مزہ لینا تھا کہ یہ عورتیں گھر میں رہیں گی، ہم 6 مہینہ سال بھر جا کے باہر کام کریں گے اور کمائیں گے، کھٹیں گے اور ان کو کھلائیں گے۔ یہ اسلام سکھاتا ہے کہ دیکھو یہ کھٹنا، یہ کمانا، یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ تم کھٹ کر جو تم لا رہے ہو یہ کھٹنا بھی اجر ثواب ہے۔ ہم وہی ماڈرن زمانے میں چلے گئے، باپ کے سامنے بھی ایسا کپڑا پہنے کہ جس سے جسم کی جو اس کی اسٹرکچر ہے، جو اس کا اعضاء کا جو اسٹرکچر بنا ہوا ہے اتنا چھپا ہوا رہے، اتنا ضروری ہے۔ یہ لباس کا یہ مطلب فرض ہے لڑکیوں پر، مردوں پر بھی، مردوں کا الگ فرضیت ہے، لڑکیوں کے لیے الگ فرض ہے۔ لڑکیوں کے لیے چہرہ اور ہاتھ کے علاوہ پورا جسم فرض ہے ڈھانپنا۔ ڈھانپنے سے مراد یہ ہے کہ پورا کور ایسا رہے کہ وہ جو جگہ ہے، اسٹرکچر ہے، وہ بھی معلوم نہ دے۔ یہ اصل ان کا انڈیویجولی یعنی علاحدی طور پر یہ فرض ہے۔ تو یہ جو ہے سلوگن، یہ نعرہ لگا کر عورتوں کو باہر کر دیا گیا۔ باہر نکالنے کے بعد آپ دیکھیں ان کی کیا مرمت کی گئی ہے۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کے سامنے، ہمیں یہ جاننا چاہیے ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم حدیث کے ماننے والے ہیں، ہم قرآن اور اس رب کائنات کے ماننے والے ہیں جس نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی نے ہمیں پریکٹیکلی قرآن پر عمل کر کر دکھایا، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا کر گئے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ عورت کے لیے عورتوں کا مقام دیا، مرد کو مردوں کا مقام دیا، اور دونوں کو بتایا کہ تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے۔ ایک دفعہ ایک صاحب سے بحث ہو گئی کسی معاملہ پر، کسی کی بحث ہوئی ہے، تو بحث ہونے پر یہی معاملہ چل رہا ہے پردہ و بے پردہ کا۔ تو انہوں نے جواب دے دیا، دیکھیے جو قرآن کے ماننے والے ہیں ان کے لیے پردہ ہے، جو قرآن کے ماننے والے نہیں اس کے لیے پردہ نہیں ہے۔ آپ جتنی چاہیں بحثیں کرتے رہیں، جن کو قرآن ماننا ہے ان کو کرنا پڑے گا، جن کو قرآن نہیں ماننا آپ سے بحث ہی نہیں، آپ کرو نا، بال ہو ایسے ننگے پھرتے رہو، آپ سے کیا مطلب ہے۔